من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کا نظام جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا ہی پرفریب ہے۔ اس دنیا میں آ کر انسان اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے جو اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق چلنا ہے، اور انسان دنیا کے فریب میں آ کر دنیا کے دندوں کو اصل مقصد بنا کر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کی بھی اللہ رب العزت نے ایک مدت مقرر کی ہے۔ دنیا کی اللہ نے ایک عمر مقرر کی ہے۔ جیسے میری عمر ہے، آپ کی عمر ہے، اس عمر سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو عمر دے دی وہی گزارے گا، اس سے بڑھ نہیں سکتا۔ اس طرح دنیا کی بھی اللہ رب العزت نے ایک عمر مقرر کی ہے۔ جب یہ دنیا کی عمر ختم ہو جائے گی، دنیا کی مدت پوری ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت سارے نظام کو لپیٹ لے گا۔ دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا، اور یہ کب ہوگا؟ جب قیامت آئے گی۔ قیامت کس چیز کا نام ہے؟ قیامت دنیا کے اخاڑ بشاڑ کا نام ہے، دنیا کے رد و بدل کا نام ہے۔ سورج کیا، چاند کیا، زمین کیا، آسمان کیا جب قیامت آئے گی سارے نظام کو اللہ رب العزت لپیٹ لیں گے۔ لیکن انسان دنیا کی سیٹنگ کو دیکھ کر، دنیا کو چلتا دیکھ کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ دنیا ایسی چلتی آئی ہے اور چلتی جائے گی۔ انسان سمجھتا ہے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے، لیکن یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا ایک وقت مقررہ تک کے لیے بنائی ہے، اور جب دنیا ختم ہوگی تو اللہ رب العزت دنیا کے نظام کو بالکل لپیٹ لیں گے۔ ایک نئی دنیا جس کو ہم آخرت کہتے ہیں اس کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، انسان کمزور تو بہت ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے میں ساری دنیا کو مسخر کر لوں گا۔ دیکھو سائنسدان کیا سمجھتے ہیں کہ سورج چاند ہمارے متحد ہوں گے، ہم جیسے چاہیں گے ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور دنیا کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بھی موجود ہے۔ اکثر دنیا والے اللہ رب العزت سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سورج جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے اور اس کو چلایا ہے، یہ ہزارہ سالوں سے روشنی دے رہا ہے، اس کی لائٹ مدھم نہیں ہوتی۔ اس وقت اس میں کون سا مٹیریل جل رہا ہے، کب تک روشنی دے گا، یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ لیکن جب دنیا کا خاتمہ ہونے کے قریب ہوگا میرے بھائیوں، تو پھر اللہ رب العزت قیامت کی علامتیں ظاہر کریں گے۔ سورج جو مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے اور چلتے چلتے مغرب میں جا کر غروب ہوتا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور مغرب سے نکل کر مشرق کی طرف آئے گا۔ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے نکل کر مشرق کی طرف رواں دماغ ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لوگ کافر جو ہیں وہ کلمہ پڑھیں گے، ان کو یقین آ جائے گا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ دنیا کا نظام آٹومیٹک ہی چل رہا ہے، یہ سورج بجائے مشرق کے مغرب کی طرف سے نکل آیا ہے۔ واقعی مان جائیں گے کہ اس کائنات کا کوئی کنٹرولر ہے، وہ اللہ رب العزت ہے جس نے سورج کو بجائے مشرق کے مغرب کی طرف سے چلا دیا ہے۔ اب کافر سورج کو مغرب کی طرف سے نکلتا ہوا دیکھ کر توبہ کریں گے، کلمہ پڑھیں گے، اللہ ان کا کلمہ قبول ہی نہیں کریں گے۔
سورج مغرب کی طرف سے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. لوگ کلمہ پڑھیں گے، اللہ قبول ہی نہیں کریں گے. بے نماز مسجدوں کا رخ کریں گے، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. ہاں جو پہلے سے ایمان والا ہے، پہلے سے نماز پڑھتا ہے، اس کے اعمال سورج نکلنے کے بعد بھی قبول ہوں گے. جو یہ نشانی دیکھ کر ایمان لائے گا، سورج کی نشانی دیکھ کر توبہ طائب ہوگا، نماز کی پابندی کرے گا، اللہ فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، نہ اس کا کلمہ قبول ہوگا نہ اس کی نماز قبول ہوگی. اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، توبو قبل ان تطلع الشمس من مغربها. لوگوں سورج کے مغرب کی طرف سے نکلنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، قابل قبول ہوگی. یہ نشانی جب ظاہر ہوگی تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، کافر کا کلمہ قبول نہیں ہوگا، بے نماز کی نماز قبول نہیں ہوگی. میرے بھائیو پھر دجال آئے گا بہت بڑا فتنہ بن کر، قیامت سے پہلے قرب قیامت دجال بڑا فتنہ بن کر آئے گا، اور وہ لوگوں کے ایمان کی آزمائش ہوگی. کچے ایمان والے دجال کے پیچھے لڑکتے پھریں گے، اور دجال کرشمے دکھلائے گا. جیسے سائنس آج کرشمے دکھلاتی ہے، عجوبے دکھلاتی ہے، دجال وہ کرشمے دکھلائے گا، لوگ دیکھ کر اس کی پیروی اختیار کریں گے. دجال سوکھی بکری کو کہے گا وہ دودھ دینے لگ جائے گی. کسی آدمی کو کہے گا تیرے باپ کو قبر سے اٹھا کر کھڑا کر دوں، حکم دے گا وہ، اس کا مرا ہوا باپ قبر سے نکل کھڑا ہو جائے گا. اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہوگا تاکہ لوگوں کے ایمان کی آزمائش ہو کہ لوگ اللہ رب العزت پر ثابت قدم رہنے والے ہیں یا کرشمے دکھلانے والوں کے پیچھے لڑک جانے والے ہیں. میرے بھائیوں جو کمزور ایمان والے ہیں 1000 منکے کی تسبیح دیکھ کر اس کے پیچھے جھک جاتے ہیں، اور اس کو سادھو دیکھ کر اس کی پاؤں پکڑنے لگ جاتے ہیں، یہ کبھی دجال کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے. پکے ایمان والے اس وقت ثابت قدم رہیں گے. میرے بھائیو اللہ رب العزت لوگوں کے ایمان کا امتحان کرے گا، کون ایمان میں پکا ہے، کون کچا ہے، کون ثابت قدم رہنے والا ہے، کون ڈول جانے والا ہے. کچے ایمان والے جو قبروں مزاروں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، وہ دجال کے سامنے کیسے ٹھہر سکیں گے. میرے بھائیو دجال کرشمے دکھلائے گا، لوگ اس کے دھڑا دھڑ پیروی کر رہے ہوں گے، اور اس کے کرشموں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہوں. میرے بھائیو ہمیشہ یہ یاد رکھیں، کسی کے کرشمے دیکھ کر اس کے سامنے نہ جھکیں، کسی کے کرتب دیکھ کر اس کی پیروی اختیار نہ کریں. یہ نہ دیکھیں یہ بہت بڑا ولی ہے، بہت بڑا پیر ہے، کمشنر اس کے دربار پر حاضری دیتا ہے، وزیر اعظم اس کے پاؤں پکڑتا ہے، صدر اس کے دربار پر جاتا ہے. یہ دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں. دیکھو کہ اس کا کلمہ بھی صحیح ہے یا نہیں، ایمان و عقیدہ بھی درست ہے یا نہیں، وہ نماز بھی سنت کے مطابق پڑھتا ہے یا نہیں. یہ چیزیں دیکھیں. میرے بھائیو دجال بڑا فریب دے گا. نبی پاک نے فرمایا قیامت سے پہلے دجال سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے. ہر نبی نے دجال سے آگاہ کیا ہے تاکہ لوگ اس کی پیروی کر کے اپنے ایمان کو ضائع نہ کر بیٹھے. ایک مدینے کا موحد نکلے گا دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف پڑھ کے دیکھیں. نبی پاک نے فرمایا دجال مکے مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینے سے باہر ایک شور والی جگہ میں ٹھہرے گا، اور مدینے کا ایک موحد اہل حدیث اس کا مقابلہ کرے گا. جو موحد ہوگا، ایک اللہ پر جم کر زندگی گزارنے والا، دجال کے پاس جائے گا. دجال کو اس کے کہے گا مجھے مانتا ہے، وہ کہے گا میں تجھے کافر مانتا ہوں، تو بے ایمان ہے، لوگوں کے ایمان چھینتا ہے، کرشمے دکھلا کے کو گمراہ کرتا ہے. دجال غصے میں آ جائے گا اور اپنے حواریوں سے جو ہزاروں کی تعداد میں اس کے پیروکار ہوں گے ان سے کہے گا اس کو میں قتل کر دوں. ان کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کہے گا. کہیں گے ہاں حضور اس کو قتل کر دو، اسی لائق ہے. وہ تلوار مارے گا، اس معاہد کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک نے بیان کیا ہے. اور پھر اس کے 2 ٹکڑوں کے درمیان بڑے فخر سے چلے گا، اپنے پیروکاروں سے کہے گا دیکھو یہ مجھے مانتا نہیں تھا، میں نے اس کا کیا حشر کر دیا. اس کے پیروکار کہیں ہاں حضور
یہ اللہ رسول کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں، بڑے گستاخ ہیں، بڑے بے ادب ہیں، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ پھر دجال اپنے پیروکاروں کو مزید اپنے عقیدت مند بنانے کے لیے کہے گا اس کو میں زندہ کروں۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے، وہ حکم دے گا اس کے 2 ٹکڑوں کو جوڑ کر زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ پھر اس سے کہے گا اب مجھے مانتا ہی نہیں؟ وہ کہے گا میں تیرے بارے میں پہلے سے بھی زیادہ یقین والا ہو گیا ہوں کہ واقعی تو دجال ہے، فتنہ ہے، تو وہی کر رہا ہے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہمیں بتا کر گئے وہ کیا کرے گا، تو وہی کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت دجال سے یہ طاقت ہی چھین لیں گے مارنے کی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کو اپنی کائنات پر پورا کنٹرول حاصل ہے، وہ اپنی کائنات پر غالب ہے۔ هو القاہر فوق عبادہ، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لا یحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا یعجزون، کافر بے ایمان اللہ کے دین سے دور بھاگنے والے، اللہ کے سچے نبی کا انکار کرنے والے، سچی کتاب کو جھوٹی کتاب کہنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ رب العزت کو ہرا کر اللہ رب العزت کو ناکام کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ وہ عاجز نہیں کر سکتے، ایک مہلت ہے جو اللہ نے دی ہوئی ہے، جب ان کا وقت آئے گا گرفتار کر لیے جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ کائنات اللہ کے قبضے میں ہے اور اللہ جب چاہے اس کو ملیا میٹ کر کے نئی مخلوق بسا سکتا ہے، وہ اتنی طاقتوں کا مالک ہے۔ ان یشاء یذہبکم، قرآن کریم کہتا ہے اللہ رب العزت اتنی طاقتوں والا ہے، قدرتوں والا ہے، ایک لمحے میں چاہے ساری کائنات کو ملیا میٹ کر کے نئی مخلوق بسا سکتا ہے۔ اس نے کون کہنا ہے سب کچھ ہو جانا ہے۔ میرے بھائیو، یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کے فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کا سفر، یہ آخرت کی طرف سفر ہے۔ ہم مسلمان جو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور ہم دن بدن اپنی موت کی طرف قریب جا رہے ہیں، سفر آخرت کر رہے ہیں۔ اور پھر جانا کہاں ہے میرے بھائیوں؟ مرنے کے بعد کہاں جانا؟ 2 ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ قرآن کریم جا بجا کہتا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ قیامت قائم ہوگی، ساری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک اللہ رب العزت کے سامنے میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے، حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ جو پاس ہوتے جائیں گے اللہ ان کو جنتوں کا داخلہ نصیب کر دیں گے، اور جو فیل ہو جائیں گے وہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ ساری کائنات کو اللہ رب العزت اس طرح لپیٹ لے گا، قصہ ختم۔ اب ہم سوچ لیں ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے؟ مسلمان ہیں، اکیلے بیٹھ کر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو اس کا راستہ کون سا ہے؟ جہنم میں جانا تو اس کا راستہ کون سا ہے؟ میرے بھائیو، جہاں کسی نے جانا ہو پہلے اس کے راستے کا علم حاصل کرتا ہے۔ آپ نے جانا ہے ملتان، اسلام آباد، کراچی جانا ہے، اگر آپ کو پہلے ایڈریس کا پتہ نہیں ہوگا پہلے پتہ معلوم کریں گے کہ کون سی گاڑی جاتی ہے، بس نمبر کون سا ہے، وہاں کہاں جا کر ٹھہرنا ہے، گلی نمبر کیا ہے، مکان نمبر کیا ہے، اس آدمی کا نام کیا ہے، پورا تعارف ایڈریس لے کر جیب میں خرچہ ڈال کر پھر آپ سفر شروع کریں گے۔ اور یہاں جانا ہے جنت میں، راستے کا پتہ ہی نہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے مسلمان کی بھیک اور روزی کے پیچھے بھاگتے ہوئے، دھندوں کے پیچھے زندگی بسر کرتے ہوئے۔ قرآن گھر میں پڑا ہے، کبھی سوچے گا نہیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے، جنت کا راستہ تو معلوم کروں کون سا ہے۔ میرے بھائیو، جہاں جانا ہو اس کا راستے کا علم ہونا چاہیے۔ لہذا جنت میں جانا ہے تو اس کا راستہ کون سا ہے، اور جہنم میں جانا تو اس کا راستہ کون سا ہے، یہ اب ہمارے اختیار میں ہے، جو چاہے فیصلہ کر لیں۔ میرے بھائیو، جہنم میں جانا تو بالکل آسان ہے، جہنم میں جانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ سوچیں، پاس ہونے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس لڑکے نے تہیہ کر لیا ہو کہ میں نے فیل ہی ہونا ہے کوئی بات نہیں، فیل ہو جاؤں گا، وہ کھیل لے، کرکٹ کھیل لے، سوئے مرضی سے اٹھے،
جو مرضی آئے کرے، فیل ہو جائے گا فرشتے اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا۔ جہنم میں جانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، ہم نے اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے، قرآن کے ماننے والے، اسلام کو اپنانے والے ہیں، ہم نے جنت میں جانا ہے، تو جنت میں جانے کے لیے تو راستے کا علم ہونا چاہیے۔ وہ راستہ کہاں سے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ جنت میں جانے کے لیے اس کا راستہ اختیار کریں گے تب جنت میں جائیں گے، تو آپ اس بات کا یقین کریں گے کہ وہ لوگ بڑے جاہل ہیں جو کہتے ہیں جہاں کوئی لگا لگا رہنے دو۔ میرے بھائیو، جہاں کوئی لگا لگا رہنے دو، جانا جنت میں ہے اور جہاں چاہے لگا پھرے۔ جنت میں جانے کے لیے اس کا راستہ اپنانا پڑے گا۔ جو شخص یہ تہیہ کیے ہوئے ہے، مسلمان مومن ہے، اس کو یقین ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، تو میرے بھائیو پھر جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے؟ قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ قرآن گھروں میں پڑھا ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے روزی کے پیچھے بھاگتے ہوئے، دھندے کرتے ہوئے، قرآن سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہمیں۔ قرآن کریم جس کو سمجھ آ جائے، جس کو قرآن کا علم حاصل ہو جائے، وہ تو بڑا خوش قسمت ہے، عالی شان بن جاتا ہے۔ قرآن کو پڑھ کے انسان جھومتا ہے کہ قرآن کیسے جنت کا راستہ واضح کر رہا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جنت کا راستہ بیان کرتے ہوئے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کلمہ پڑھتے ہو، مسلمان کہلاتے ہو، کدھر بھاگے پھرتے ہو؟ اللہ عرش والا تمہیں سلامتی کا گھر جنت کی دعوت دے رہا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ عرش والا جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تمہارے فائدے کی بات کو تم سے زیادہ جانتا ہے، وہ تمہیں دن رات دعوت دے رہا ہے جنت میں آنے کی۔ سلامتی کا گھر جنت ہے، دنیا سلامتی کا گھر نہیں ہے۔ دنیا میں کبھی بیمار ہے، کبھی کیس آ گیا، کبھی کچھ، کبھی بڑھاپا، کبھی کوئی تکلیف، لیکن آخرت میں جنت، اس کو اللہ نے دار السلام کہا ہے، سلامتی کا گھر۔ اس میں نہ کوئی بڑھاپا ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ غم فکر ہوگا، عیش ہی عیش۔ اللہ دنیا میں محنت کرنے والوں کو جنت میں عیش کروائیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ جنت کا راستہ دکھلاتے ہیں۔ اے لوگو، اللہ تمہیں جنت کے گھر کی دعوت دے رہا ہے، اور جس کو اللہ نے جنت میں لے جانا ہو، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ اس کو صراط مستقیم پر چلاتے ہیں۔ جس کو اللہ نے جنت میں لے جانا ہو، اس کو اللہ صراط مستقیم پر چلاتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور یہ کس سے ملتا ہے؟ کون جنت کا راستہ دیتا ہے؟ میرے بھائیو، آج سن لیں، غور سے سن لیں، دعوے کی بات ہے، چوک میں کھڑے ہو کر بیان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جنت کا راستہ نہ اماموں سے ملتا ہے، جنت کا راستہ نہ پیروں سے ملتا ہے، نہ فقیروں سے ملتا ہے، نہ مرشدوں سے ملتا ہے، نہ سیاستدانوں سے، نہ سائنسدانوں سے۔ جنت کا راستہ ملتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ قصہ ختم۔ جنت کا راستہ امتیوں سے نہیں ملتا۔ ہم نے مذہبوں پر پابندی ڈالی ہوئی ہے، کمندیں ڈالی ہوئی ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ کر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جنت کا راستہ ملتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال بیان کی ہے راستہ سمجھانے کے لیے۔ اس مثال پر غور کریں۔ بخاری شریف میں، حدیث کی کتابوں میں اللہ کے پیغمبر نے اپنی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، ماسالی کا ماسال راجل بنا بیتن۔ دیکھیں جنت کا راستہ کس سے ملتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو مکان بناتا ہے، دنیا میں اپنی رہائش گاہ بناتا ہے، تیار کرنے کے بعد اس میں دعوت کا انتظام کرتا ہے، پھر کسی کو بلانے کے لیے بھیج دیتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو بلاؤ میرے مکان میں آئیں اور دعوت میں شامل ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جنت کی کوٹھیاں تیار کی ہیں، جنت کے محل تیار کیے ہیں۔ وہ محل اینٹوں کے نہیں، گارے کے نہیں، سونے چاندی کے، اور اس میں نعمتیں مالا عین رات۔ اللہ رب العزت نے ایسی نعمتیں اپنے پاس ہونے والے، صراط مستقیم پر چل کر زندگی گزارنے والے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنت میں جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی تک نہیں ہے،
کسی دل پر ان کا خیال بھی نہیں آ سکتا جو نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کی ہیں۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، اللہ رب العزت نے جنت کے محل بنائے ہیں، کوٹھیاں استوار کی ہیں، اس میں ساری نعمتیں تیار کی ہیں، اور مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھیج دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، لوگوں کو دعوت دو، ان کو توحید سناؤ، راہ مستقیم پر چلانے کی کوشش کرو تاکہ جنت میں آئیں اور ان نعمتوں میں شامل ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اب میں آ گیا ہوں۔ دیکھو اپنے اماموں کو دیکھو، پیروں کو دیکھو، فقیروں کو دیکھو، اپنے مذہبوں کو دیکھو، سلسلوں کو دیکھو، قادری نقش بندی بنے پھرتے ہو۔ اللہ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں آ گیا بلانے کے لیے، اب جو شخص میری دعوت پر، میرے بلانے پر اٹھ کر میرے پیچھے چل پڑا اور میرے نقش قدم پر زندگی گزار کر ساری عمر بسر کر دی، میرے نقش قدم پر چلتا رہا، ناک کی سید میرے پیچھے چلا، وہ جنت میں بھی چلا جائے گا، جنت کی نعمتیں بھی حاصل کر لے گا۔ لیکن جس شخص نے کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ جائیں، میں اپنا امام پکڑ کر جنت میں آ جاؤں گا، آپ جائیں میں اپنا پیر پکڑ کر جنت میں آ جاؤں گا، یہ جنت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ چھوڑو ان مذاہب کو، ایک ہونے کی کوشش کرو، اور ایک بنانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ تو جا بجا دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرنی ہے۔ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نہ کسی امام کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے، نہ کوئی پیر پکڑنے کا حکم دیا ہے، نہ کوئی مرشد، یہ خود اپنی بنائی ہوئی کھیلیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی زندگی میں میرے راستے کو اپنا لیا، صراط مستقیم کو، وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اللہ کا مہمان ہوگا اور اللہ رب العزت اس کے میزبان ہوں گے۔ اور جس نے کہا اللہ کے نبی آپ جائیں، میں اپنا امام پکڑ کر، اپنا پیر پکڑ کے جنت میں آ جاؤں گا، اور راستے سے صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جنت میں جانے کا راستہ صراط مستقیم کو کہا ہے، اور یہ محمد رسول اللہ سے ملتا ہے، کسی اور سے نہیں، امتیوں سے نہیں ملتا۔ قرآن کریم پڑھیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ لوگوں سن لو، میرا پیغمبر سچا رسول ہے اور میرا نبی صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ یہ گارنٹی اللہ رب العزت نے کسی امام کی نہیں دی کہ فلاں امام صراط مستقیم پر چل رہا ہے، کسی پیر کی گارنٹی نہیں دی، کسی امتی کی ضمانت نہیں دی۔ اللہ نے ضمانت دی ہے تو محمد رسول اللہ کی دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان اللہ سے صراط مستقیم مانگ لے۔ ہر شخص پر فاتحہ کو فرض کر دیا، خواہ امام ہو یا مقتدی، منفرد اکیلا نماز پڑھتا ہو یا جماعت کے ساتھ، مرد ہو یا عورت، فرضی نماز ہو یا نفلی، تاکہ نماز میں کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ دے، اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ میں تیری عبادت میں زندگی گزارنے والا ہوں اور تجھ سے ہی مانگتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں مانگ، کیا مانگتا ہے؟ نماز میں کھڑا ہے، اللہ فرماتے ہیں مانگتا ہے تو مانگ، کیا سوال کرتا ہے؟ نمازی کہتا ہے اللہ دنیا کیا مانگنی ہے، دنیا آج ہے تو کل نہیں، کرسی آج ہے کل مر جاتا ہے، بعد میں اس کا نام بھی نہیں لیتا۔ یہ سیاستدان سمجھتے نہیں، مرنے والے وزیر اعظم، صدر وغیرہ کہاں گئے، کوئی نام نشان نہیں ہے ان کا۔ تو میرے بھائیو، کرسی یہاں رہ جاتی ہے، وہ چلتا بنتا ہے۔ ہم ساری زندگی اولاد کے لیے سرمایہ جمع کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں، مر جاتے ہیں، اولاد عیش کرتی ہے، حساب کتاب ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی دنیا رہنے کی جگہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر چڑھا دے۔ اگر جنت میں پہنچ گیا تو عیش ہی عیش ہے، اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے بھائیو، جنت کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور یہ نبیوں سے ملتا ہے، امتیوں سے نہیں ملتا۔ اس بات کو پلے باندھ لیں، یہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کے نہیں ہے، ہماری نجات کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جنت کے راستے کو صراط مستقیم کہا ہے، اور صراط مستقیم کو ہماری علمی زبان میں خط مستقیم کہا جاتا ہے۔ خط مستقیم اور صراط مستقیم ایک ہی ہیں۔ صراط مستقیم عربی میں، خط مستقیم ہماری علمی زبان میں۔ اور خط مستقیم جو لڑکے سکولوں کالجوں میں پڑھتے وہ جانتے ہیں، جو جیومیٹری پڑھنے والے ہیں، کہ خط مستقیم کی خصوصیات کیا ہیں۔
غور فرمائیں، ہمارے مذاہب پر غور کریں اور اللہ رب العزت کس طرف لانا چاہتا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ نے جنت کے راز، ہم جنت میں جانے کے متلاشی ہیں نا، چاہتے جنت میں داخل ہو جائیں، جہنم کے کڑاکوں سے، سختیوں سے، گرم آگ سے بچ جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں صراط مستقیم جنت کا راستہ ہے، اس پر چلو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے، یہ محمد رسول اللہ کا راستہ ہے۔ اور صراط مستقیم، خط مستقیم کو کہتے ہیں۔ خط مستقیم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ خط مستقیم ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ ان دو پلروں کے درمیان آپ خط مستقیم بنائیں تو ایک بنے گا، دو نہیں بن سکیں گے۔ ہاں خطوط منحنی ایک بنا لیں، دو بنا لیں، چار بنا لیں، 10 بنا لیں، 12 امام بنا لیں، 100 بنا لیں، ٹیڑھے خط جتنے چاہیں بناتے جائیں، جیسے ہمارے مذہب بنتے جاتے ہیں۔ 4 مذہب بنے، پھر ان سے برانچ لینے شروع ہو گئیں، وہ چشتی ہے، وہ قادری، وہ سہروردی، فلاں یہ ہے، فلاں وہ، پتہ نہیں کیا کیا بنے گا۔ اب یاد رکھو جنت کا راستہ، جنت میں جانا ہے تو جنت کے راستے کو اللہ نے قرآن کریم میں صراط مستقیم کہا ہے، اور صراط مستقیم خط مستقیم کا دوسرا نام ہے۔ خط مستقیم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ جنت کا راستہ بھی ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے، اور یہ ملتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے۔ ہم کدھر بھاگے پھرتے ہیں؟ کیا مذہبوں میں منتشر ہیں؟ کیا ہم نے چکر ڈالے ہوئے ہیں؟ اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہزاروں حدیثیں سناتے جائیں، ہر روز نماز پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں سب سیدھی کر لو، مل کر کھڑے ہو، نبی کا فرمان ہے، سد الخلل، رکھنے بند کر دو، لیکن نہیں، پاؤں ملائیں گے بھاگ کر ادھر چڑھ جائے گا، پاؤں پر ایک کھینچ لے گا، جیسے اس کو کوڑ ہوا ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان آپس میں نماز میں ایک ہو کر کھڑے ہونے کے لیے اختیار نہیں ہے، یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ مذہبوں نے ان کو شیطانی راستوں پر ڈالا ہوا ہے۔ خط مستقیم جنت کا راستہ ہے، یہ ایک ہوتا ہے، 2 4 5 نہیں ہو سکتے۔ محمد رسول اللہ سے ملتا ہے، کسی اور سے نہیں، یہ ایک راستہ نبی پاک کا راستہ ہے۔ اور خط مستقیم کی دوسری خصوصیت کیا ہے کہ خط مستقیم شارٹ کٹ راستہ ہوتا ہے، یہ لمبا راستہ نہیں ہوتا۔ نبی پاک کے صراط مستقیم پر چلنے والے کو نہ گیاریاں دینے کی ضرورت ہے، نہ کنڈے باندھنے کی ضرورت ہے، نہ مزاروں درباروں کے چکر لگانے کی ضرورت ہے، نہ قبروں پر دیگیں چڑھانے کی ضرورت ہے، نہ چادریں چڑھانے کی ضرورت ہے، نہ رسمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک کے راستے پر جو چل پڑتا ہے، چلے صحیح، سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے۔ نبی کا راستہ ہو، یہ صراط مستقیم جنت کا راستہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کا راستہ جو صراط مستقیم، خط مستقیم، سٹیٹ لائن، جنت کی سیدھی جانے والی سڑک ہے جو مدینے سے نکل کر سیدھا جنت میں پہنچاتا ہے، اس راستے پر کوئی امتی چلے صحیح، چلنے کا وعدہ کر لے، ایک دن چلے موت آ جائے، تھرو جنت میں جائے گا۔ آپ نے واقعہ نہیں سنا اسود رائی کا؟ اسود رائی یہودیوں کا غلام تھا، کالے رنگ کا، بکریاں چراتا تھا، خیبر میں رہتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر خیبر میں گئے، کیونکہ یہودی بڑی شرارتیں کرتے تھے، مسلمانوں کے دشمنوں کو لڑنے پر اکساتے رہتے تھے۔ دیکھا کہ ان کا سایہ کرنا ضروری ہے، یہ شرارتوں سے باہر نہیں آئیں گے۔ لشکر لے کر خیبر کے قریب پہنچے، خیبر سے باہر پڑاؤ ڈال دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسود رائی بکریاں چراتا چراتا ادھر آ گیا، نبی پاک سے ملا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ کس راستے پر چلانے چاہتے ہیں اور لوگوں سے جہاد کر رہے ہیں؟ کہا اے اسود، میرا راستہ وہ ہے جس پر آدمی چل پڑے، خواہ اس کو بعد میں لمبی زندگی نہ ملے، نیت کر لے کہ اللہ کے پیغمبر کے راستے پر چلنا ہے، امتیوں کے راستے پر نہیں۔ وہ تھوڑی دیر چل کر بھی مر جائے تو سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے۔ کہا اچھا اے اللہ کے نبی، میں پھر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی، یہ بکریاں یہودی کی امانت ہیں، ان کو کیا کروں؟ فرمایا ان کو خیبر کے راستے پر ڈال دے، ہانک دے، خود چلی جائیں گے۔ لہذا اسود رائی بعد میں خیبر والوں سے، یہودیوں سے مقابلہ شروع ہوا، مقابلہ کیا مسلمانوں کے ساتھ ہو کر۔ ابھی کلمہ پڑھا ہے، نہ نماز پڑھی، لیکن تحیہ کر لیا ہے کہ نبی کے پیچھے چلنا ہے، کسی اور کے پیچھے نہیں۔ پہلے ریلے میں، پہلے گویا حملے میں ہی شہید ہو گیا، اسود رائی شہید ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، اسود رائی کے سرانے، اس کے سر کے پاس میں جنت کے میزبانوں کو دیکھ رہا ہوں جو اس کو لینے کے لیے آئے۔
नबी का रास्ता इख्तियार कर ले, खा 60-70 साल इबादत ना भी की हो, 1 घंटा वक़्त मिला हो, 1 मिनट वक़्त मिला हो, लेकिन नीयत साफ कर ली है कि नबी के पीछे चलना, किसी और के नहीं, खा दूसरे दिन मौत आ जाए, थ्रू जन्नत में जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान हमें समझाने के लिए काफ़ी है। कुरान करीम ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हमारी गलती है कि सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, हम कुरान को समझने की कोशिश नहीं करते, बस तबर्रुक के लिए रखा हुआ है। हमारे हुक्मरानों ने भी जब हलफ उठाएंगे कुरान की आयतें चंद पढ़ा लेंगे, बाकी सारी हुकूमत अंग्रेज़ के मुताबिक। हमारे जज फैसले करेंगे अंग्रेज़ी जजों को देखकर, उनकी मिसालें पेश करेंगे। और तुम्हारे घर में इस्लाम मौजूद है, तुम्हारे घर में कुरान मौजूद है, इसके होते हुए तुम काफरों को देखो, तुम्हारे इस्लाम की कदर क्या है? मेरे भाइयों, हम आवाम का हाल क्या है? कुरान घर में पड़ा है, रेशमी गुलाब में लपेट कर ऊंचा रखा हुआ है, पीठ ना हो जाए, और जब शादी करेगा सोचेगा नहीं कुरान क्या कहता है। कुरान घर में पड़ा है, बैंड बाजे वाले भी आए हुए हैं, कुरान घर में पड़ा है, और कंजर कंजरियां भी आए हुए हैं, और ढोल भी बजाए जा रहे हैं, वीडियो की केसेटें चल रही है, इंडिया के गाने चल रहे हैं। हमारी माएँ बहनें नीम बरहना होकर वीडियो बनाने वालों के सामने अपनी फिल्में बनाती हैं, तस्वीरें देती हैं, ये कुरान के मानने वाले हैं। अमल की बारी है तो मुसलमान पीछे जाता। मैंने पहले भी बयान किया था, मुसलमान जिल्लत का शिकार क्यों हैं और अंग्रेज़ मज़े क्यों कर रहा है। अंग्रेज़ धोखा नहीं देता, कहता मुझे इस्लाम की कोई ज़रूरत नहीं, कुरान की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह कहता ठीक है, अलग हो गया, दुनिया में मेहनत करेगा तेरा फल मिलता जाएगा। अल्लाह किसी की मेहनत नहीं मारता। लेकिन मुसलमान कलमा पड़ेगा अल्लाह रसूल का, नबी का नाम आएगा तो अंगूठे चूम कर आंखों से लगाएगा, खा दाढ़ी मंडवा रहा हो अंगूठे चूमेगा, सोचेगा ही नहीं मेरा अमल क्या कहता है। तो मेरे भाइयों, ये ज़रूरत है इस बात की कि हम अल्लाह के बन जाएं। और अल्लाह के कैसे बनेंगे? नबी पाक के पीछे चलने से, आपकी इत्तिबा और इताअत इख्तियार करने से। बस एक ही हस्ती है ज़मीन पर जो काबिल इत्तिबा है, काबिल इताअत है, बाकी सब उनके पैरोकार हैं, उम्मती हैं। उम्मती पेशवा इमामत के लायक नहीं, इमामत के लायक, इत्तिबा के लायक, इताअत के लायक है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगी फना होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। इसकी उम्र एक अल्लाह ने रखी है, उम्र जब दुनिया की पूरी होगी अल्लाह इसका ख़ात्मा कर देंगे, आगे फिर आखिरत की ज़िंदगी शुरू होगी। उसमें कामयाब वही होगा जो अल्लाह के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला, सिरात मुस्तकीम पर चल कर पूरी ज़िंदगी बसर करने वाला है। और सिरात मुस्तकीम हमने बता दिया, ये नबी से मिलता है। उम्मती अदब एहतराम के लायक हैं, इत्तिबा और इताअत के लायक नहीं। इत्तिबा इताअत मोहम्मद रसूलुल्लाह की होनी चाहिए। खालिक़ कायनात मुझे भी, आप सबको भी अकेले बैठकर गरीबान में मुंह डालकर सोचने की तौफीक दे कि हम नबी के उम्मती हैं और कैसे मुंतशिर हैं, इधर उधर कहाँ कहाँ जा रहे हैं। सारी लाइनों को छोड़ एक लाइन अल्लाह के पैगंबर की, वही सीधा रास्ता है। खालिक़ कायनात हमें ये नसीब कर दे तो फिर खुशियाँ हैं, ऐश हैं। और ये रास्ता ना मिला, सारी ज़िंदगी टक्करें मारते रहे, कोई फ़ायदा नहीं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।